السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 154 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 155 سے 159 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فبما نقضهم میثاقهم، اور بوجہ ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے کے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو قتل کرنے کے بغیر حق کے،
اور اس کے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے کے، وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے بہت تھوڑوں کے، وبکفرہم وقولہم، اور بوجہ ان کے کفر کے اور ان کے اس قول کے، علی مریم بہتانا عظیما، جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان لگاتے ہوئے کہا، وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ یقیناً ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح ہیں قتل کر دیا، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے اس چیز کو شبہ والا بنا دیا گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ جو اس بارے میں اختلاف پہ پڑے، لفی شک من، وہ اس بارے میں بڑے شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں، الا اتباع الظن، سوائے گمان کے پیچھے چلنے کے، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ ہمیشہ سے بہت زیادہ غالب اور حکمتوں والے ہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی اہل کتاب میں سے نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، سوائے جو ایمان ضرور بضرور لائے گا ان پر ان کی موت سے قبل، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یہود و نصارہ کے مختلف قسم کے جو جرائم ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کا گزشتہ آیات میں بھی کچھ جرائم کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب ہمارے پاس لے کر آئیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر الواح نازل ہوئی تھی تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف جو جرائم تھے وہ ذکر کرنا شروع کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ اس سے بڑے بڑے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں اللہ دکھائیں، اور پھر انہوں نے بت پرستی شروع کی اور بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اب فرمایا کہ اسی طرح میں ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہر عہد کو توڑا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس حکم آتا یہ پہلے اقرار کرتے کہ ہاں ہم مانیں گے، اور اس کے بعد اس کو توڑ ڈالتے، اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے، کفر کرتے، اور اس کے نتیجے میں انبیاء کی ہی مخالفت شروع کر دیتے، اور اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ اور بنی اسرائیل کے سنگین جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کرتوتوں کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ان کے اندر کوئی کفر نہیں داخل ہو سکتا، کوئی شرک نہیں داخل ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ تم پچھلی اقوام کے برابر چلو گے اور ہر چیز میں ان کی مشابہت اختیار کرو گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں بھی اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو جو مخاطب کر کے جب دنیا کے فتنوں سے خبردار کیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے شرک کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی اور تم اس میں آزمائے جاؤ گے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص موقع پہ صحابہ کرام کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں مجھے شرک کا ڈر نہیں، کہ ظاہر بات ہے ان کی ایک تربیت ہو چکی تھی کہ وہ شرک اکبر کے اندر اب مبتلا ہوں گے۔ قرآن و سنت کے بے شمار اور دلائل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بات ساری امت کے لیے نہیں ہے کہ اب بعد میں آنے والی قیامت تک بھی امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے اس روایت کے حصے کو اٹھایا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو توحید ہمیں پڑھائی جا رہی ہے نا،
اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ کبھی میری امت کے بارے میں مجھے شرک کا ڈر ہی نہیں ہے، تو ہم کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھلم کھلا لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور شرک اکبر کے اندر مبتلا ہیں، غیر اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، ان کی نظریں نیازیں دے رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، تو کہلاتے مسلمان ہیں۔ اب ایسے میں ان کا یہ سمجھنا کہ شرک ہمارے اندر کبھی نہیں آ سکتا، یہ اصل میں وہی بیماری ہے جو یہود کے اندر بھی تھی، کہ ہمارے دل بڑے غلاف کے اندر ہیں، ہم پہ کوئی کفریہ بات اثر ہی نہیں کر سکتی، اس لیے ہم جو کچھ مرضی کریں، ہم جو ہے نا بخشے ہوئے ہیں، اور ہم گمراہی کے قریب جا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ کس لیے؟ کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، ہماری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، ہماری نسبت حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے تو ان کے دلوں کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ یہ سمجھتے ہیں ہمارے دل غلاف میں گمراہ نہیں ہو سکتے، ان کے کرتوت اتنے سیاہ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے رستے ہی مسدود کر کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں، اور اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں الا قلیلا، سوائے بہت تھوڑے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ مسلمان۔ تو اب اللہ نے فرمایا صرف ان کا یہ جرم نہیں ہے، آگے چلو، ان کا ایک جرم یہ بھی ہے جو انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا، اور حضرت مریم علیہ السلام جیسی خاتون کے اوپر انہوں نے بہت بڑا بہتان لگائے، جبکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم کی گود میں ہی گفتگو کرنے اور اللہ کا بندہ ہونے کی گواہی لے کر آنے اور حضرت مریم کی برات کا اعلان سن چکے تھے، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکے تھے، اور زندگی کے 20-30 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو دعوت دی، اس دعوت کو سنتے رہے، لیکن آخر میں آ کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کے شرک اور کفر کے متعلق خبردار کرنا شروع کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی مخالف ہو گئے، اور اس مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ حضرت مریم پر بہتان بھی لگا دی۔ یہ انتہائی قبیح لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی جب مخالفت پر اترتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے بہتان تراش لیتے ہیں، اور یہود کی یہ خصلت ہمیشہ سے رہی، اور یہود کے پیروکاروں کی بھی یہ خصلت رہی کہ جو ان سے متاثر ہیں، جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات کے اوپر بہتان لگا دیتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ منافقین جو مدینے کے یہودیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا دی، اور اللہ رب العزت کو پھر قرآن مجید میں سورہ نور میں ان کی برات نازل کرنی پڑی، اور باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی ہے، آج تک امت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان تراشی کرتا ہی چلا آتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ برابر چل رہے ہیں یہود کی، کہ جس طرح یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت مریم کی برات سننے کے باوجود بہتان لگاتے تھے، یہ سورہ نور کی آیات پڑھنے کے باوجود بہتان لگاتے، اور یہ ایسا ظلم ہے جس کے نتیجے میں اللہ دلوں کو سیاہ کر دیتے، اور اللہ رب العزت دلوں کے اوپر مہرے لگا دیتا ہے، پھر اس کے اندر ہدایت نہیں داخل ہوتی۔ اور ساتھ میں ان کا ایک بڑا جھوٹا پروپیگنڈا جو یہ ہمیشہ سے کرتے رہے، کرتے مخالفت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی، رومیوں کے ساتھ مل کر جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ جا کر رومی سلطنت کو یہ پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اور یہ اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کروائے، اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت سولی دینے پر تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں کہ انہوں نے جتنی بھی سازشیں کی، نہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اب معاملہ مشتبہ کیسے کیا گیا؟ قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں۔ ایک فرمان جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ،
کہ جب یہ معاملات بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک، یعنی ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اور اس کی اللہ رب العزت شباہت جو ہے وہ میرے سی کر دیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو جائے۔ اور ایک حواری جو ہے، جو ان کا ساتھی تھا، وہ اس قربانی کے لیے تیار ہوا، اور اس کی شبیہ جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا لی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے روح کو آسمان پر اٹھا لیا اور جسم وہیں پر موجود تھا، تو موت میں پھر کیا فرق ہے؟ یعنی روح تو ہمیشہ ہی، ہر بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس ہی جاتی، اور نیک لوگوں کی روح آسمان پہ ہی ہوتی، تو یہ پھر کوئی معجزہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا۔ اب یہ قول کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے کہ وہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا یا نہیں بنا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن اور حدیث کی کوئی واضح دلیل اس کے اوپر نہیں، اور تفسیر میں صحابہ کرام بسا اوقات اسرائیلی ایسی روایات جو قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں ہوتے تھے ان کو بیان کر دیتے تھے، تو بعض علماء کا یہ یعنی خیال ہے کہ یہ اسرائیلی جو روایات چلی آ رہی ہیں اس کے تناظر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وما قتلوہ یقینا، وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشکوک ہو گیا، اور مشکوک بھی ایسا ہوا ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، کہ جو لوگ اس معاملے میں اختلاف میں پڑے وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، یقینی بات ان کے پاس بھی نہیں کہ کیا ہوا۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ 3 دن تک موت سے واقع ہوئے اور 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جو روح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کی روح ہے والعیاذ باللہ، تو جسم جو ہے جس کے اندر وہ حلول کی ہوئی تھی اس کو تو موت آ گئی، سولی ہو گئی، لیکن جو روح تھی وہ اللہ نے اٹھا لی، تو بھئی موت اور کیا ہوتی؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں در حقیقت یہود بھی شک میں ہیں اور عیسائی بھی شک میں ہیں، ان میں سے کسی کو بھی حقیقی بات پتہ نہیں، اور حقیقی بات کیا ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح احادیث اس معاملے میں موجود ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان ساری روایات کو ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اور قیامت سے قبل واپس آنا، یہ روایات صحابہ کرام سے اس کثرت کے ساتھ روایت ہیں کہ یہ تواتر کی حد کو پہنچتی، یعنی خبر واحد نہیں ہے، یہ متواتر روایات ہیں۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے 8 سے 9 صحابہ کا کہ جو ان روایات کو ذکر کرنے والے ہیں، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے وقت اٹھا لے جانے اور اس کے بعد قیامت سے پہلے ان کا واپس آنا، اور پھر زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اور دجال کا قتل کرنا، خنزیر کا قتل کرنا، صلیب کا توڑ دینا، اور چونکہ مسلمان سارے عام ہو جائیں گے تو جزیہ کا معاف کر دینا، یہ سارے احکامات ذکر ہیں۔ اور اس کے بعد جب مسلمان جو ہے وہ فتوحات حاصل کریں گے تو پھر بعد میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا یہ حکم کہ آپ اہل ایمان کو لے کر طور پہاڑ کی طرف جائیں، ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ اب اللہ نے اپنی ایسی مخلوق نکالی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پھر یاجوج ماجوج کا ظہور، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں وہ مہلک کیڑا پیدا ہونا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد زمین کا اپنے خزانے اور برکتوں کا ظاہر کر دینا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک انار کے چھلکے میں ایک لوگوں کی جماعت بیٹھ سکے گی، یعنی اس کے سائے میں، اور ایک جانور کا دودھ ایک قبیلے کو کافی ہو جائے، اتنی زمین برکتوں والی ہو جائے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طبعی موت جو ہے وہ اس سے ہمکنار ہونا اور فوت ہو جانا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر یہ آیت تلاوت کرتے تھے آگے سے
کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو دو ہی باتیں ہوں گی، جو دجال کے ساتھ ملے ہوئے یہودی ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، اور باقی جو دنیا کے اندر عیسائی ہیں، اور اگر کوئی یہودیوں میں سے مسلمان ہونے والا ہوگا وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دیکھ کر عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، تو ایمان لائیں گے اور ایمان والی زندگی میں ہوں گے۔ تو اہل کتاب میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہودیت یا عیسائیت پر نہیں ہوگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب پر گواہ ہوں گے۔ کن سب پر گواہ ہوں گے؟ وہ سارے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں رہے اور اختلاف کرتے رہے اور ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے رہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وہ گواہی ذکر بھی کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الہ بنا لوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، ان كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا اور وہ گواہی موجود ہوتی، میں تو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اہل کتاب کے باطل جو عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل اس کے بارے میں گواہی دیں گے، اس لیے ان کے بارے میں یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور وہاں وہ آسمان پر زندہ ہیں جیسے اللہ نے ان کو زندہ رکھنا چاہا ہے، اور اب وہ قیامت سے پہلے قیامت کے قرب میں دمشق کے جامع مسجد کے مینارہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا نزول ہوگا، اور اس کیفیت میں کہ دو فرشتوں کے کندھوں پر وہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے جیسے دو بندے سہارا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور اس کے بعد کے واقعات قرب قیامت کے بہت سارے حدیث میں تفصیلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔